وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی عشاء بھی گئی. تہجد کا میں رونا کیا روؤں. تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا. یہاں تو فرض نمازی ختم ہو گئی ہے, تہجد کے رونے کیا روئے جائیں. میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں, اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ سے باتیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سجدوں میں سر رکھتے ہیں. اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تتجافا, تتجافا, کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے تتجافا. اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں, بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے آپ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر ان سے پوچھتی مجھے اجازت ہے میں کچھ اپنے اللہ سے باتیں کر لوں؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر خامن سوتا رہتا, یہ مسلح پہ ساری رات جاگتی رہتی. صبح اس حال میں ہوتی کہ رابعہ مسلح پہ تڑپ رہی ہوتی تھی. اس کی ہر رات ایسے تھی جس رات خامن کی اجازت ہوتی تھی اس کی وہ رات اس طرح گزرتی تھی تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں ہوتی تھی. تو راتوں کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا. اس کی اصل ہے جفا. جفا, جفا کہتے ہیں بے وفائی کو, بے وفائی کو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں. بے وفائی بڑی بری بات ہے, یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے, تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے, وفا بڑی اچھی بات ہے. تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں. جسم ٹوٹتا ہے, نیند آتی, اب تو اٹھاتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, چھینٹے مارتے ہیں. آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا, وضو کیا, مصلی بچھایا, پھر بیوی کو بھی اٹھایا, وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی, تہجد کا وضو کیا, پھر خامند کو اٹھایا, وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا, پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے. اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے, ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں, عرش کا در کھل جاتا ہے. جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی, اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں. ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی. 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے, نہ کہ عدد کے لیے. میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں, جس کی کوئی حد نہیں, جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد, اے داؤد, اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے, یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے, تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں, اکٹھے نہ رہ سکتے. اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے, ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا, جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا, فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا. پھر اور سنو, یا داؤد بشر المذنبین, داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ. نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھ کڑی لگا, یہ پولیس والے نہیں کھڑے, ہتھ کڑی لگاؤ, یہ چور ہے ڈاکو ہے, ہتھ کڑی لگاؤ. میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو. کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں, کون سے کہو؟ لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ, میرا بندہ
تو جتنے مرضی گناہ کر لے, جتنے مرضی منہ کالے کر لے, ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں. کہ جاؤ انہیں بتاؤ, یہ ڈرے بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے ہماری تو بخشش کوئی نہیں, یہ کہہ رہے ہماری تو معافی کوئی نہیں, تو ان سے کہہ دو یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے, میری بندی, اے عورت, اے مرد, تو ایک عورت, تو ایک مرد, اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے, پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے, پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے, پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں, انسان بھی اکٹھے ہو جائیں, فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں, سارے گناہ کرنا شروع کر دیں, آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے, میں سارے ہی معاف کر دوں. جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا, جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں, یہ بستروں کے بے وفا اور میرے وفادار. بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا, تو نے مجھے چھوڑ دیا, کہتا چل چل, چخا تھی ہمارے میں اپنی زبان کی مثال دے دی, چخا تھی, دفع ہو جا, دفع ہو جا, تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں, متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جا, میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے, بستر بچھائے, اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے, چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا, یہ قالین پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن, اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن کوئی, دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے, نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد, اوپر ہوتی ہے, نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی, وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا, اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے, اس پر بیل بوٹے ہیں, نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو, اللہ کیا کہہ رہا ہے, بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا, میرے بندے میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا, اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو, میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو, میری, لیکن میں کیا کروں, ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں, اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ, اس علاقے کیا کا نام ہے, شیخ, جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی سے نکلا ہوا, دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے, اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے, مٹی کا بستر ہے, مٹی کا گھر ہے, اندھیر گھر ہے, کیڑوں کا گھر, اندھیر کا گھر, ظلمت کا گھر, وحشت کا گھر, تنہائی کا گھر, چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر, بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح, فقیر بھی اسی طرح, امیر بھی اسی طرح, امیرن بھی اسی طرح, غریب بھی اسی طرح, غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا, وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے. وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا, وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کے اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا, ان کی خادمہ نے, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے, کہنے لگے من رب کی, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں, چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں,
ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا، تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا۔ جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی، تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے، ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے، چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہہ کہے، وہیں کھانے۔ تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے، تمہیں اب کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں، یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے، مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے۔ انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنھا من استبرق، ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا؟ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے، تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے، جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے، اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْثَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ، ارے اللہ کے بندے، تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں۔ وہ کس بات پہ روتے ہیں؟ کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں، رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے، یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی، 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی مشک کا گارا،
ज़ाफ़रान की घास। लेकिन अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो कूनी नहीं कहा, अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। उसके दरख्त बनाए, उसके घर बनाए, उसकी नहरें बनाई, उसका दूध बनाया, उसका शहद बनाया, उसकी शराब बनाई, उसका पानी बनाया, उसके परिंदे, उसके चौपाए, उसके उड़ने वाले, उसके दौड़ने वाले, उसके गुलाम बनाए, उनकी हूरें बनाई, दरज़े बनाए, मसेरियां बनाई, बाग बनाए, फूल बनाए, फल बनाए, बागीचे बनाए, मोर बनाए, पंख बनाए, जो भी बनाए हमें कुछ पता नहीं, हम ईमान लाए। पर जो कुछ बनाया मेरे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। फिर अपने हाथों से बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उस पर मोहर लगा दी। वो किसी को अल्लाह नहीं दिखाता, न दिखाएगा, न दिखाया है। अल्लाह सिर्फ उस दिन उसको खोलेगा जिस दिन अपने नेक बंदे और बंदियों को उसमें दाखिल फरमाएगा। हाँ, अल्लाह खुद रोजाना 5 दफा उस जन्नत को खोलता है, रोजाना 5 दफा उस घर को खोलता है और कहता है इज़दादी तीबन लिऔलियाई वज़दादी हुस्नन लिऔलियाई। ए जन्नत मेरे दोस्तों के लिए खूबसूरत हो जा, मेरे दोस्तों के लिए पाक हो जा, खुशबूदार हो जा, पाकीज़ा हो जा। क्या वो शय है जिसे मेरे रब ने बनाया? ये कहां से मिलेगी? रातों को उठने से मिलेगी, सजदे में सर झुकाने से मिलेगी, अल्लाह पर फिदा होने से मिलेगी, माँ बाप की इताअत से मिलेगी, पाक दामनी से मिलेगी, माँ बाप के पांव धोने से मिलेगी, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से वफा करें, इससे ये मिलेगी। उसके सामने सजदों में सर रखना, अजान पे मस्जिद को दौड़ना, तराजू को सही तोलना, जबान को गाली से बचाना और गीबत से बचाना, झूठ से बचाना, औरत का पर्दे में रहना, नामहरम के सामने आने से बचना। औरत को अल्लाह ने छुपी हुई चीज बनाया है। सारे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया सिवाय हजरत मरियम के। अल्लाह ने न किसी नेक औरत का नाम लिया, न किसी बुरी औरत का नाम लिया। बुरी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से, अच्छी औरत का नाम भी मर्द की निस्बत से। इमरातुल अजीज ये आसिया है, नाम नहीं लिया, ये अच्छी औरत है। ये नेक ये इमरात फिरऔन ये अच्छी औरत है, आसिया इसका नाम नहीं लिया। इमरातुल अजीज ये बुरी औरत है, जुलेखा इसका नाम नहीं लिया। इमरात इमरान ये अच्छी औरत है जो मरियम की मां बनी। इमरात नूह, इमरात लूत ये काफिर औरत है, नबी की औरत है। नाम ना नेक का लिया है ना बद का लिया है, सिर्फ हजरत मरियम का नाम कुरान में आता है। हजरत मरियम का नाम कुरान में इसलिए आता है कि लोगों ने हजरत मरियम के बेटे को अल्लाह का बेटा बना दिया, तो अल्लाह ताला ने इसको वाजे करके फरमाया नहीं 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 नहीं, ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, तुम्हारा रब बीवी बच्चे से पाक है, ये मरियम का बेटा है, ये मेरा नहीं मरियम का बेटा है। बाकी किसी औरत का नाम नहीं पूरे कुरान में। ये बताने के लिए है कि अल्लाह तो औरत के नाम को भी पर्दे में रखना चाहता है। वो औरत मुंह खोलने की इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद, फोन नंबर 04 कलमा पढ़ चुके हो, 80031 तुम्हारा तो अल्लाह नाम भी जाहिर करना पसंद नहीं फरमाता, तुम्हारे नाम को भी अल्लाह जाहिर करना पसंद नहीं करता, तो चेहरा खोलने की अल्लाह कैसे इजाजत देगा? मुसलमान औरत की पहचान है पर्दा। देखो तुम्हारे पठानों में बड़ा पर्दा था, लेकिन अब उठ रहा है। जहां टीवी आएगा वहां बेपर्दगी आएगी, जहां केबल चलेगा वहां नस्ल बेहया होगी। अपने आप को संभालो, तबलीग में लग जाओ और दीन की मेहनत करो, वरना पंजाब जैसा हाल हो जाएगा। जैसी बेहयाई ने वहां कांटे बखेर दिए, मुझे डर है वो कांटेदार झाड़ियां कहीं यहां भी ना उगाएं। मर्द औरत जहां मिलेंगे वहां अखलाक को आग लग जाएगी, वहां हया के जनाजे उठ जाएंगे, वहां इज्जतें नीलाम हो जाएंगी। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना अस्सलाह व आतीना अज़्ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूलह। ये अल्लाह उनको कह रहा है जो सारी उम्मत की माएं हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी की औरतें तुम्हारी माएं हैं, मेरे नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह उनको कह रहा है घरों में बैठ जाओ, घरों में गड़ जाओ और जाहिलियत की ज़ेब ज़ीनत छोड़ दो और अपने घरों में नमाज को जिंदा करो, ज़कात को अदा करो, अल्लाह रसूल की इताअत करो। ये चंद दिन तो हैं पाबंदी के,
پھر اللہ آزادیاں دے دے گا. کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی. اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے، وہ اب معاف کر دیے. اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں. تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میری عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا. تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش. کچھ خود ڈال کے پیئیں گے یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. تو بھائی یہ ہیں وی آئی پی، وی آئی پی، وی آئی پی لوگ. وی آئی پی لوگ جنت کے بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، جنہیں اللہ خود پلا رہا ہوگا. خود ایک مزے کی بات بتاؤں، جنت کے اکثر وی آئی پی غریب لوگ ہوں گے، اکثر، سارے تو نہیں کہہ رہا ہوں، جنت کے زیادہ جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہوں گے، غریب لوگ. اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس آئے عرب سردار، کہیں گے ہم تیری بات سنتے پر غریبوں کو اٹھا دے، ان غریبوں کو اٹھا دے پھر تیری سنیں گے. مالداروں میں تکبر ہوتا ہے نا، کہ یہ غریب ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں پھر ہم تیری تبلیغ سنتے ہیں. تو آپ کے جی میں آیا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، چلو یہ سردار میری بات سن لیں تو ان کو ہدایت مل جائے. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب تم آؤ گے تو میں ان کو اٹھا دیا کروں. وہ کہنے کا ہمیں لکھ کر دو، ہمیں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ آؤ بھائی. حضرت علی لکھا کرتے تھے، قلم دوات منگوائی. علی کے آنے سے پہلے اللہ آ گیا، جبریل آ گئے. لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. بات سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر تو نے ان کو اٹھا دیا نا، ان غریبوں کو تو نے اٹھا دیا تو پھر تو ظالم بن جائے گا، ظالم. نبی کو کہہ رہا اللہ فتکون من الظالمین. مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے جو میرے لیے کڑتے رہتے ہیں، میرے لیے جلتے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی، آتے ہو تو آؤ، نہیں آتے ہو تو نہ آؤ. اللہ ان کو نہیں مجھ سے جدا کرنے کا اجازت دے رہا. پھر چونکہ بات چلی کچھ دل میں کچھ دل خراب تو ہوا، جیسے آپ کا خفا ہو گیا کہ میں بڑا خفا ہوں، تو ان کا دل تو کچھ خفا ہوا کہ ان کو اٹھا دیا جائے، ان کو بٹھایا نہ جائے، اور مشورہ ہو رہا ہے اور بات ہو رہی. تو ان غریبوں کے دل پہ کچھ آیا، وہ جیسے آپ کہتے ہیں خفا ہو گئے، وہ کچھ خفا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کچھ وزن آیا ہے. اب اللہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو پہلے ایک بات سنو، مجلس کا اصول یہ ہے کہ جو باہر سے آئے وہ بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہ مجلس کا اصول ہے. 10 عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت باہر سے آئے گی تو اس کے ذمہ ہے ان کو سلام کرے. 10 مرد بیٹھے ہیں، ایک آدمی باہر سے آ رہا ہے، اس کے ذمہ ہے بیٹھے ہوں کو سلام کرے. یہی دستور، یہی سنت. لیکن اللہ پاک نے ان غریبوں کے لیے سنت ہی بدل دی. کیا کہا؟ اے میرے نبی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب جب یہ میرے غریب بندے آئے نا تیرے پاس، اب تو بیٹھا ہوا ہے، وہ آ رہے ہیں، ذمہ تو ان کے نا کوئی تمہیں سلام کریں، پر نہیں، آج کے بعد جب یہ تیری مجلس میں آئیں تو خود ان کو سلام کیا کر. تو آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان ابدأہم بالسلام. اے میرے رب میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کو سلام کرنے کا تو نے مجھے حکم دیا. یہ جنت کے وی آئی پی بتا رہا ہوں، وی آئی پی ہیں،
बड़े लोग, बड़े मर्द, बड़ी औरतें जिनका बड़ा मकाम होगा, ये कैसे होगा? तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से होगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को बना लो अपना, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। फिरौन की एक बांदी थी, बांदी नौकरानी को नहीं कहते, जर खरीद औरत, जर खरीद औरत वैसी कमजोर होती, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, छुप छुप के कलमा पढ़ लिया, पर ईमान छुपता नहीं, जैसे पैसा छुपता नहीं, ईमान छुपता नहीं। वो पता चल गया, फिरौन ने उसको पकड़वा लिया और एक बड़े देग में, बड़ी देग, उसमें तेल डाला, वो उसके नीचे आग जलाई। वो जब तेल ऐसे उबलने लगा तो उस औरत की 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली से चलती थी, कोई 3-4 साल की होगी। तो वो फिरौन ने बेटियों को भी पकड़वा लिया, उसको भी खड़ा कर लिया, फिर कहने लगा अब मुझे बता तू क्या करेगी? अगर मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे, तेरा घर, तेरी बेटियां, सब कुछ सोने से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर मैं तुझे जलाऊंगा। तू बोल अब तूने क्या करना है? अब एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ अपनी जिंदगी है, एक तरफ जन्नत का घर है, एक तरफ मिस्र का घर है, एक तरफ नबी का तरीका है, एक तरफ फिरौन का तरीका है। तो वो औरत बोली, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरी और भी होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देता। तुझे जो करना है कर। जमीन आसमान ये मंजर देख रहे हैं, सारा मिस्र का दरबार ये देख रहा है, और फिरौन भी गहरी सोचों में है कि एक माँ इतना बड़ा कदम कैसे उठा रही है, इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे रही है। वो तो औलाद का रोना और औरत को बर्दाश्त नहीं है, उसका अपनी आंखों के सामने जलना ये कैसे बर्दाश्त कर रही है। लेकिन कुफ्र एक ऐसी बला है, जब वो आंखों पे, दिल पे चढ़ जाता है, फिर हर चीज ओझल और मस्तूर हो जाती है, छुप जाती है। उन्हें हुक्म दिया, हाँ बड़ी बेटी को जला दिया जाए, तो उसकी तरफ बड़े दरिंदे, वो अपनी माँ से लिपट रही है, अम्मा अम्मा अम्मा। तुम सोचो उस माँ का क्या हाल होगा, जो उस बच्ची को तो पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। वो कहती अम्मा 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 अम्मा, ऐसे लिपटती, ऐसे ऐसे उसको खींच रहे हैं, उसकी हाय हाय है, और माँ के लब सिले हुए हैं, होंठ बंद, जबान बंद। आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। आह न कर, आह न कर, ये राह इश्क है, ये यूं ही तय होती है, ये यूं ही तय होती है। क़यामत तक की औरतों के लिए उसने हुज्जत कायम कर दी। बच्ची को खींचा जा रहा है, वो अम्मा अम्मा कह रही, और वो उस अलविदाई नजरों से देख रही है। अंदर में तूफान है, सतह समंदर के नीचे तूफान, ऊपर सुकून। अंदर में तूफान है, ऊपर सुकून है। माँ है पत्थर नहीं, माँ है पत्थर नहीं, माँ है लोहा नहीं। ये नहीं कि उसकी ममता खत्म होगी, हाँ अल्लाह की मोहब्बत माँ होने पर गालिब आ गई, अल्लाह की रजा अपनी रजा पे गालिब आ गई। यूं नीचे किया और उसका सर नीचे जा रहा है, उसकी चीखों पुकार है, लेकिन माँ खामोश खामोश। सबर सबर, किसी ने देखना हो तो फिरौन की बांदी का सबर देखो। उन्होंने को यूं छोड़ा और वो गई मछली की तरह तेल में, और जैसे मछली तली जाती है वो चंद सेकंड में तल गई, वो आह भी न कर सकी। और माँ का जो कलेजा फटा गम की वजह से, तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों से पर्दा हटाया, उसने बच्ची की रूह को निकलते देखा। वो मुस्कुराते हुए जा रही थी, अम्मा बस अभी इकट्ठे हो जाएंगे, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने मासूम बच्ची को पकड़ा, दूध पीती बच्ची में, उस बेचारी को तो पता भी नहीं मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हैं। उसने आ की, लेकिन वो भी गई आग में, वो भी गई तेल में, और वो जल के कोयला हुई। आंखों से पर्दा हटा, बच्ची की रूह को निकलते देखा। अम्मा खुशखबरी हो, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। जब इसको पकड़ने लगे तो इसने फिरौन से कहा, मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दोगे? उसने कहा क्या है? कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझे भी जला दो तो मुझे मेरी और मेरी बेटियों की हड्डियां इकट्ठी दफन करना, हमें जुदा जुदा न करना। उन्होंने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो कूद गई आग में, जल गई, और मर्दान की औरतों को सबक दे गई कि अल्लाह पर मर मिटना ही कामयाबी है। और सारी दुनिया की ईमान वाली औरतों को वो बता गई, मर्दों को भी बता गई कि वो नहीं है मर्द, वो इंसान नहीं है,
جو پیسے کا پجاری بن جائے, جو دھن دولت کا پجاری بن جائے. جل گئی. انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو نکالا اور نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا. اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا. تاریخ نے کروٹیں بدلی, پہلو بدلے. صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا. آپ کو نبوت ملی. 40 برس وہ گزر گئے, معراج ہوا. 10 برس وہ گزر گئے. 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے, آسمان کی طرف کو چلے, تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے. جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی. تو آپ نے کہا جبریل, جنت کی خوشبو زمین سے, یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ, فرعون کی ایک باندی تھی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں. ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا, جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک, اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں. لوگ مر تو جائیں گے, موت نے کسی کو چھوڑا ہے, پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے. تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو. وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے, پردے میں آ جاؤ. کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو, اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو, ان سے اچھا سلوک کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے. آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے, اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب. جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے, صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں تمہارے لیے جنت ہے, باپ تمہاری جنت ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو. ماں نے پکارا, باپ نے پکارا, جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دل مکمل کیا, اس کی حفاظت کی, پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کی وادیوں میں لے لیا. اور آپ کی وفات کے بعد صرف 99 ہجری میں اسلام کی آواز دھبیل پور تک پہنچی, کشمیر تک پہنچی. سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے, لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے. کلات میں 7 صحابہ, تابعین کرام, شہداء آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیوبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے, دبیل پور تک پہنچے, اور ادھر کیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گش تک پہنچے. اور حضرت عبد الرحمن بن عباس, عقبہ بن نافع, ابو جمع انصاری, ابو لبابہ انصاری, رویفہ انصاری, یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو شمالی افریقہ, لیبیا, مراکش, الجزائر اور تیونس پہنچے. ان سب مقامات کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہے. عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے, ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے, عبد الرحمن بن عباس, معبد بن عباس یہ شمالی افریقی میں دفن ہوئے. حضرت عبد الرحمن پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی. اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی, وہاں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس کی سمرقند میں قبر بنی. ربی بن زید حارثی کی سجستان میں قبر بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی. ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی. برا بن مالک کی تستر میں قبر بنی. نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی. عمرو بن ماد یرکب کی نحمد میں قبر بنی. ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی. عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی. اس وقت وہ افغانستان کا حصہ ہے. یہ دیکھو
इनकी कब्रों का नेटवर्क, ये किस तरह अल्लाह ताला के नाम पर इम्तिहान के लिए पैदा किया है। बाकी सारी कायनात मखलूक इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इम्तिहान किस चीज का है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो ये देखेगा कि हम में अमल को कौन खूबसूरत बनाता है। दूसरी जगह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमल, हम देखेंगे कि तुम में अमल को खूबसूरत कौन बनाता है। लेकिन एक अजब बात है कि पैदा किया जाहिल, सारी कायनात इंतहाई तालीम याफ्ता पैदा होती। एक चींटी 1 सेंटीमीटर से आगे नहीं देख सकती। आप उसका लाइन में चलना देखें, जो वो घर बनाती है वो देखें, और दीमक को नजर ही कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल ही अंधी होती। तो अफ्रीका के सफर में जंगलों से गुजर हुआ तो उनको इतने बड़े बड़े घर बने हुए मिट्टी के, हथौड़े टूट जाएं उनको तोड़ने के, कुल्हाड़ियां कुंद हो जाएं उनको तोड़ने के लिए, अंधी। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। सारी कायनात के लिए तो ये बताया कि रब वो है जो हर चीज को पैदा करता है फिर उसे हिदायत देता है, यानी जिंदगी गुजारने का इल्म देता है। इंसान के बारे में ये फरमाया वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के पेट से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। सफर बाकी मखलूक माँ के पेट से ही तालीम याफ्ता पैदा होती। इंसान का बच्चा माँ के पेट में 9 माह रहता है। 2 साल तक उसे पता नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे चलना कैसे है, मुझे खाना क्या है। मुर्गी का बच्चा अंडे में सिर्फ 21 रोज रहता है। वो बाहर भी खुद आता है, आते ही चलना भी जानता है, खाना भी जानता है, अपनी ग़िज़ा को भी समझता है, अपने मुफीद और मुज़िर को भी जानता है, और माँ को भी पहचानता है, और दोस्त और दुश्मन को भी जानता है। बिल्ली को देखते ही वापस आता है, हालांकि उसने तो आज ही बिल्ली को देखा है। कहां से ये इल्म आया है कि ये दुश्मन है? चूहा आज अपने घर से निकला, बिल्ली देखी भाग के वापस। ये इल्म कहां से आया? आता कुल्ल शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। दूसरी बात कि सारी मखलूक का इल्म परफेक्ट सही इल्म है उनके पास, और वो उस इल्म के खिलाफ करते ही नहीं। सिर्फ जानदार नहीं, बेजान। आम कभी भूल के करेला नहीं उगाएगा, आम पे आम ही आएगा, सेब पर सेब ही आएगा, नाशपाती नहीं आ सकती। वो अपने इल्म के खिलाफ भी नहीं करते, और उनमें गलत इल्म फीड भी नहीं होता। सही इल्म अंदर जाता है, गलत जाता ही नहीं, क्योंकि पहले से लेकर आते हैं। अब बकरी के सामने पुलाव पका के रखो, कहेगी मेरा तो परहेज है, मैं तो नहीं खा सकता। डंडे मार के उसे मार दो, नहीं खाएगी। घास रखो, सूखा भी तो शुरू हो जाएगी। और शेर के आगे जाफरान का ताजा घास रखो, कहेगा मौलाना साहब परहेज है मेरा। गोश्त रखो तो खाएगा। एक तो सही इल्म जानते हैं, एक अपने इल्म के खिलाफ करते नहीं। इंसान जाहिल पैदा होता है, ला तालमून शैआ, फिर ये इल्म लेता है, और अजब बात है सही जानकर भी गलत करता है। जानवर गलत करता ही नहीं। आप शुगर वाले के सामने मिठाई रखो, वेखो खावे ना तो मैनू नक लगे, वो कहेगा अद्धी गोली बाद खा लवांगे।
ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود. دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں. لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ. سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے. تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں. ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو، جاہل بھی بہت. کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل. چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل. یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں: جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا. اور بھی کئی سارے ہیں: حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فقور. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اسی نے بتایا. یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل، مجھے کچھ نہیں آتا. چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا. جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا. ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے. یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے. کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی. اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل. اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تم کچھ نہیں آتا. لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل. جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ. اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو بھی کر. اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات. تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے. جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے.
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت ہو۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، واذا الصحف نشرت، واذا السماء كشطت، واذا الجحيم سعرت، واذا الجنة أزلفت، اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرو، ہلا دینے والی آیا، دوڑ 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 جیسے تھوڑ دھماکے ہو، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کہا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقد قتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے۔ ہاں اختیار دیا، عش ما شئت، میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اوہ اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہوں میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا،
کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔